تو نے اس دعا کو مکمل سمجھا۔ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تجھے رسول کی بتائی ہوئی اور سکھائی ہوئی دعا پر بھروسہ نہیں ہے، لوگوں نے جو اپنی طرف سے اور گھڑوی الفاظ ان پر تجھے بھروسہ ہے۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اگر یہ آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہوگا تو اللہ مجھے اجازت دے گا، آئے میرے حبیب، آئے میرے نبی، آپ چاہیں تو اس بندے کے لیے میرے، آپ چاہیں تو اپنے امتی کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، اللہ مجھے اس کی شفاعت کی اجازت دے گا۔ حلت لہ شفاعتی، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور نبی جس کے لیے شفاعت کر دے اس کے لیے اس کا جنت میں جانے کا امکان ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ راستہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے، لیکن یہاں سیکھنا پڑے گا۔ ہم ان مولویوں کی طرح نہیں کہیں گے کچھ نہ کرو، بس لے جاؤ 20 روپے دے دو، ایک تعویذ لے جاؤ لٹکا لو اپنے گلے میں۔ بہت زبردست ہو رہا ہے آج، بہت زبردست پن پڑے ہیں لوگ اسی پر، خاص طور پہ بمبئی اور بڑے بڑے شہروں میں، دلی میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں اور یہ اسلام بتلا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ہاں شنکراچار جی آئے، یہی شنکراچار جی میرے ساتھ کٹیہار میں بول چکے ہیں۔ جو آپ کے ہاں آئے تھے یہ کٹیہار میں ہمارے ساتھ بولے، اور ان کی تقریر کے بعد میری تقریر تھی۔ وہ الفاظ میں نے سنے ہیں، شنکراچار جی نے ادھر بھی دہرائے ہیں، اور کٹیہار میں تو ان کی میں نے اچھی کلاس لی تھی۔ مل گئے، بیٹھے تھے 10 منٹ ہماری تقریر انہوں نے سنی، 10 منٹ کے بعد وہ جوتے لے کے چلے گئے۔ انہوں نے یہ جملے دہرائے تھے، میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میں انسان ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میرا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان اسلام، انہوں نے کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت۔ یہاں پر انہوں نے شاید سناتن دھرم کہا ہو، لیکن انہوں نے وہاں کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت، میں سب سے بڑے انسانیت کے دھرم کو مانتا ہوں، اس لیے مجھے ہندو نہ کہا جائے، مسلمان بھی نہیں، میں انسان ہوں اور انسانیت میرا دھرم ہے۔ بہرحال انہوں نے باتیں تو بہت سی کہی تھیں، لیکن وہ میرے جواب جب سنے تو ویسے یہی جواب ہم نے دیا تھا اور اٹھ کے چل دیے۔ میں نے کہا ہمارے شنکراچار جی نے جو یہ جملے دہرائے ہیں کہ میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میرا دھرم ہے انسان، انسانیت کا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں میں تسلیم کر لوں، وچار دھارائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ اور آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا شنکراچار جی کی سوچ سے میں متاثر نہیں ہوں اور نہ میں متفق ہوں۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دھرم اسلام ہے، اس لیے کہ ہم تو جانور تھے، ہم کو انسانیت ملی ہی ہے تو اسلام سے ملی ہے، ہم جب تک کسی مذہب کو فالو نہیں کریں گے انسانیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ انسان ہی تھا جو اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرتا تھا، یہ انسان ہی تھا جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتا تھا، یہ انسان ہی تھا جو اس کی عورتیں خانہ کعبہ کا ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں، یہ انسان ہی تھا جو 10 اور 15 کا جھنڈ ایک عورت کے پاس جا کر زنا کیا کرتا تھا، یہ انسان ہی تھا جو جوئے میں اپنی بیوی تک ہار جایا کرتا تھا اور اپنی بیٹی بھی جوئے میں ہار جایا کرتا تھا۔ ہم انسان تھے کہاں؟ انسانیت ہمارے اندر تھی کہاں؟ ہمارے اندر انسانیت اگر پیدا کی ہے اور انسانیت کو کوٹ کوٹ کے اگر بھرا ہے اور انسانیت کا سچا درس اگر کسی نے دیا ہے تو وہ تھا اسلام، اس لیے ہمارا دھرم اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں انسان اسلام نے بنایا ہے، ہمیں انسان جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات نے بنایا ہے، اس لیے ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ آپ اس کو سناتن دھرم کہہ لیں، کیونکہ سناتن کا معنی جو ہوتا ہے وہی اسلام کا معنی ہوتا ہے، یہ تو میں مان سکتا ہوں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کا دھرم مانتا ہوں، اس بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ چوسے اٹھائے اور چل دیے۔ میری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بیچاروں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ پوری تقریر سن سکیں۔ میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی اسٹیج سے، ہماری ہی توحید کے اسٹیج سے، ہمارے ہی مسلک اہل حدیث کے اسٹیج سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علمبردار کہلانے والی جماعت کے اسٹیج سے جب یہ باتیں کہی جائے تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی ہمارے دل کو، کیونکہ ہم پتھریں کھائے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہم نے چپلیں کھائی ہیں، ہم آج بھی لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، ہمارے اوپر آج بھی کیس صرف اس بات پر چل رہے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ تکلیف جس کو دی جاتی ہے، مقدمے جس کے خلاف چلتے ہیں، وہ سمجھتا ہے جماعت اور جمعیت کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بری لگی ہو میری بات تو معاف کیجیے گا، جمعیت اور جماعت کی ہمدردی میں یہ بات میں کہہ گیا تھا۔ ہاں، یہ کمنٹ کر سکتے ہو جب تم ہی ٹائم نہیں دو گے تو دوسرے کو نہیں بلائیں گے، یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہو، اور آپ کی یہ بات جائز ہے، لیکن میری بھی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک انار 100 بیمار، ہندوستان ہی نہیں اور دوسرے ممالک میں بھی جب تک جرجی صاحب نہیں آئے جلسہ ہی نہیں ہو رہا، تو یہ آپ بھی ہماری پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور آج آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، آپ کو سن لیجئے۔ اب اتنا ڈیلے اور اتنا تاخیر نہیں کروں گا میں۔ 2 سال کے بعد جو آپ کے یہاں آیا، آج میرے پاس کیاری ٹولے کے لوگ آئے اور ٹائم لے کر چلے گئے۔ میں نے ان کو عید کے بعد کا ایک ٹائم دے دیا ہے اور تاریخ رکھ دی ہے 26 جولائی۔ 18 یا 19 کی عید پڑ رہی ہے اور اس کے فوراً بعد۔ اب میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ اگر اس دن نہ آ سکوں تو کم سے کم کیاری ٹولے والے کہہ تو سکتے تھے، وہ جرجی صاحب نے خود اعلان کیا، اب یہ مت کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ آسمانی پریشانیاں کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ یہاں لائے، اور جس طرح یہ پروگرام کامیاب ہو رہا اللہ تعالیٰ 26 جولائی کا بھی پروگرام کامیاب فرمائے۔ میرے بھائیوں سنیے، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ دعا پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہے۔ حلت لہو شفاعت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے۔ چلیے آگے چلیے، جنت میں جانے کا ایک اور راستہ۔ اب آئیے، یہ بھی عملیات ہی میں ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ابھی صرف حدیثیں پڑھ رہا ہوں، ابھی واقعات آ رہے ہیں، اور 1-2 واقعات ایسے آئیں گے کہ اس میں جب آپ سنو گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں۔ دردناک، دہلا دینے والے واقعات، اور ایسی چیزیں میں لاسٹ میں پیش کرتا ہوں تاکہ جب آدمی یہاں سے اٹھ کر جائے تو اچھا اثر لے کر جائے اور اس کے دل و دماغ پر وہ چیز زیادہ دیر تک اثر انداز رہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں یہ چند کام کر لوں تو کیا جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا میں یہ چند کام کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور آئیتا اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اے اللہ کے نبی کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ وَصُمْتُ رمضان، اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں؟ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی کیا میں ان کو حلال جانوں؟ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو میں حرام جانوں، ان کو میں حرام سمجھوں، ان سے بچوں؟ کیا میں یہ 4 کام کر لوں؟ اذا صلیت صلوات المکتوبات،
کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ وہ صمت رمضان، اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں، وہ حللت الحلال، اور حلال کو حلال جانوں، وہ حرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں، ادخل الجنہ، تو کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا میں جنتی بن جاؤں گا؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اگر تو نماز کی پابندی کر لے، فرض روزے پابندی کے ساتھ رکھ لے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، تو تو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ لیجئے میرے بھائیوں، اس میں دو چیزوں کی پابندی تو بہت آسان ہے، 5 ٹائم کا نماز آدمی پڑھ سکتا ہے اور روزے بھی بہت آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن ہر حلال چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی کسی حد تک انسان کر سکتا ہے، لیکن ہر حرام چیز کو حرام جاننا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس نوٹ گن رہے ہیں، گنتی میں صحیح ہے، 1 روپیہ بڑھ گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا، شک ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے اور پرایا غیر سے بھی، حلال کا بھی ہو سکتا ہے یا حرام کا بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں تمہیں 99% اگر یقین ہے کہ یہ میرا ہی ہے، یہ حلال کا ہوگا، لیکن اگر آپ کا 1% شبہ ہے کہ یہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، 1% شبہ ہے کہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو تم نے حلال میں ملا لیا، تو فرمایا کہ جب تک اس کپڑے کو، جب تک تم اس پیسے سے جو کپڑا پہن لو گے تمہارے جسم پر رہے گا، تمہاری نماز نہ ہوگی، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ اس 1 روپے میں تمہارا 99% یہ پہلو ہے کہ یہ حلال کا ہوگا، یقین ہے کہ حلال کا ہوگا، لیکن 1% یہ شبہ ہے کہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، اور تم نے اس شبہ والے چیز کو ملا لیا اپنے حلال میں۔ فرمایا یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ سے بچو، مشتبہات سے بچنا بھی اسلام ہے، ایمان ہے۔ میرے بھائیوں اب غور کیجئے کہ شبہ والی ایک چیز کو بھی آپ نہیں ملائے، 99% میرا ہے، لیکن 1% دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے، جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا۔ اب ہم غور کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے % ہم حلال کھانے والے ہیں، اور اگر منظر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا بخاری کی اس روایت کو، ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا، ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے، اور انگلی ڈالی، پانی پیا اور قے کیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور جب تک پانی پیتے رہے تب تک پیتے رہے جب تک کہ وہ کھجور کا حصہ نکال نہ دیا، اور یقین نہ ہو گیا کہ پورا کا پورا کھجور نکل گیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے گا، ایک کھجور کھایا تھا وہ بھی دھوکے سے، ہم تو دھوکے سے کھا رہے ہیں، جان بوجھ کر کھا رہے ہیں۔ تو وہ حللت الحلال، میں حلال کو حلال سمجھوں، وہ حرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں۔ حرام کو حرام جاننے میں یہ چیز بھی شامل ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں، مخلوط تعلیم۔ اگر ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو بھیج رہا ہے ایسے اسکول میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ اسلام کے اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں، آپ برا مان سکتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے میں ناگپور میں گیا ہوں، پروگرام کر کے آیا ہوں ناگپور میں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ناگپور کی سرزمین پر یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکے اگر 95% بھی نمبر لے کے آئیں تو ان کو ہٹاؤ، لیکن لڑکیاں اگر 50% بھی نمبر لائی ہو تو ان کو، مسلم لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھاؤ، جگہ دو۔ یہ میٹنگ ہو چکی ہے، اور ناگپور کی دھرتی کا نام لے رہا ہوں، تنظیم کا نام نہیں لوں گا۔
یہ میٹنگ ہو چکی ہے، مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لیجئے اور ان کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھائیے، اور ہمارے غیر مسلم بچوں سے کہیے کہ مسلم لڑکیوں سے پیار کریں، لو کریں، اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، اور جب وہ پریم جال میں پھنس جائیں تو کولڈ میرج کریں اور ان سے غیر مسلم نسل پیدا کریں۔ مئو کے اندر اگر یہ باتیں نہیں بتاؤں گا تو کہاں بتاؤں گا؟ کون سی فیلڈ؟ جب ناگپور کی دھرتی پر ہم یہ بات بتا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہمیں اٹھنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مت پڑھاؤ، یقین نہ آئے تو مئو والو انٹرنیٹ کھولو، یوٹیوب کھولو، میری تقریریں دیکھ لو، سرچ کر لو۔ تمہارے مئو کے پردے کو میں نے سعودی عرب کی سرزمین تک بیان کیا، تمہارے مئو کی تعلیم کو میں نے جن جن ملکوں میں گیا ہوں، دبئی، شارجہ، پاکستان، نیپال، اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے مئو کی تعریف کی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے، لڑکوں کی الگ ہوتی ہے۔ لڑکیاں بھی انٹر کالج اور ڈگری کالجوں میں پڑھتی ہیں، لیکن ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں تمہاری اس سٹی کی اس بات پر تعریف کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جرجی اس کے بھروسے کو کبھی کلک نہیں لگنے دو گے۔ فخر سے میں تمہارے شہر کی اور سٹی کی تعریف کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آگے بھی مجھے اسی طریقے سے تعریف کرنے کا موقع تم فراہم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید توفیق دے۔ لڑکیوں کو پڑھاؤ، لکھاؤ، بہت قابل بناؤ، لیکن یاد رکھنا آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ جمع مت ہونے دینا۔ یاد رکھنا جس دن لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنے لگیں گے اس وقت ترقی نہیں ہوگی، تنزلی ہوگی۔ اس وقت پڑھائی نہیں ہوگی، گڑھائی ہوگی۔ اس وقت آپ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوں گے، بلکہ قبرستان کے راستے پہ آپ چل بیٹھیں گے۔ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج امریکہ میں شادی کے بعد بھی ایک آدمی جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو یقین نہیں ہوتا ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ شادی کے بعد بھی باپ 100% یہ نہیں کہہ سکتا میرا بیٹا ہے، کیونکہ بیوی کو شادی کے بعد بھی 1000-2000 دوستوں سے دوستی کرنے کی اجازت قانون دیتا ہے امریکہ کا۔ شوہر کو منع کرتا ہے، اگر آپ بیوی کو کسی سے دوستی کرنے سے روکیں گے تو شوہر اس کا ذمہ دار، شوہر قانونی مجرم ہوگا۔ جب بیوی شادی کے بعد بھی ہزاروں سے دوستی کرتی ہو اور امریکہ کا قانون اس کو اجازت دیتا ہو تو شوہر کہاں سے بھروسہ کر لے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، جب تک DNA ٹیسٹ نہ کرائے۔ جب میں حلال کو حلال سمجھنے لگوں اور حرام کو حرام جاننے لگوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگوں اور پابندی سے رمضان کے روزے رکھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ معراج پہ گئے، آپ کو جنت اور جہنم دونوں کا دورہ کرایا گیا، دکھائی دی۔ جنت کے اندر نبی اکرم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ جب دیکھ کر واپس آئے تو آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ کرام سے بیان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال ایسا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال ایسا تم کون سا نیک کام کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی مجھے اللہ نے پیش کی، یہ خبر دے دی، یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم دنیا میں تھے اور میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ۔
صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی جتنا سارے صحابہ عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی عمل کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی کچھ تو نہیں. آپ نے فرمایا غور کرو بلال، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کچھ اور عمل نہ کرتے ہو. کوئی عمل ہے تمہارا ایسا جو تمہیں جنت کے اندر لے جا رہا ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا. اے اللہ کے نبی ایک عمل ہے جو شاید وہی ہو، جو شاید وہی ہو. اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں. ہاں اے اللہ کے نبی مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب لیٹرین قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں یا جب بھی میری ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. اور اے اللہ کے رسول جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ جتنی طاقت دیتا ہے میں نفلی نماز پڑھتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8، حالات جیسے وقت ہوتا ہے میں حتی الوسعت نماز کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں. کبھی 8 کبھی 6 کبھی کچھ نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے وضو نہ بنایا ہو. اے اللہ کے رسول میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو نوافل ضرور پڑھتا ہوں. فرمایا اے بلال بس اے بلال بس یہی وہ تیرا نیک عمل ہے جو تجھے اور لوگوں سے پہلے جنت کے اندر لے گیا. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. یہی وہ عمل ہے. اس کے بعد مسند احمد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے بڑے بڑے رئیس لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم نے جو عمل کیا اللہ نے تمہیں پیشگی، نبی کو پیشگی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے جنت میں سنی. اے بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا، یا اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم کالے ہو تو کیا ہوا، تمہاری شکل و صورت اگر ایسی ہے تو کیا ہوا. اے بلال میرے گھر پہ چلو، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، میری ایک خوبصورت لڑکی ہے، دیکھنے میں بالکل چاند کا ٹکڑا ہے. اے بلال دیکھ لو ایک نظر، اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو. اے بلال جس آدمی کے عمل ایسے ہو اس کی صحبت میں اگر میری بیٹی چلی جائے تو وہ بھی جنتی بن جائے گی، وہ بھی جنت جیسے اعمال کرنے لگے گی. صحابی رسول کی نظر پڑی تو ایمانداری پر پڑی. صحابی رسول نے بلال کے اندر دیکھا تو تقویٰ دیکھا، دینداری دیکھی. اور مئو کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا تم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ آج ہماری برادری اور ہماری جماعت کیا دیکھ رہی ہے؟ آج ہماری مسلم قوم کیا دیکھ رہی ہے؟ اور یہ صرف مئو والے نہیں، بنارس کے لوگ بھی آئے ہیں، اعظم گڑھ مبارک پور سے بھی آئے ہیں. ذرا غور کر کے بتائیں میرے بھائیوں آج ہم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول کی نظر پڑی تو حضرت بلال کی شکل و صورت پہ نہیں پڑی، اس کی نظر پڑی تو بلال کی دینداری پہ پڑی، بلال کی ایمانداری پہ پڑی. اور کہا بلال میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے. اور کیا کہا تیری صحبت میں میری بیٹی اگر پہنچ گئی تو شاید اس کو بھی تیری صحبت میں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور میری بیٹی بھی تیرے ساتھ جنت کے اندر چلی جائے. میرے بھائیوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب بھی انسان کا وضو ٹوٹے تو فوراً وہ وضو بنا لے اور وضو بنانے کے بعد نوافل کا اہتمام کرے. تو ایسا عمل کرنے والا بھی یہ عمل بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی؟ تو بلال نے یہ جواب دیا تھا لہذا وضو جب ٹوٹ جائے تو باوضو ہم ہو جائیں اور جب باوضو ہو جائیں تو نوافل کا اہتمام کر لیں. اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بھی جنت کے راستے کی طرف چلتا ہے، یا یہ کہیے کہ یہ راستہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اب میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کہ کتنے ہو گئے، کیونکہ اب مجھے خود یاد نہیں رہے کہ کتنے ہو گئے. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. راستے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے